اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ حدید پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو، سیکھو اور سکھاؤ۔ قرآن مجید کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس بات کو جو انسان سمجھ گیا، اس کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم روز اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، اس میں ہمارے بچوں کو پراپر تعلیم نہیں دی جا رہی، نہ ہی اسلام کے بارے میں، نہ ہی دنیا کے بارے میں ہمیں صحیح طریقے سے نہیں بتایا جا رہا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کچھ نہیں، نہ ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی قرآن مجید کی طرف آئیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اس کو سمجھیں اور سیکھیں اور سکھائیں، خاص کر اپنے بچوں کو۔ میری آنے والی روز ویڈیو آپ تک پہنچ جایا کرے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھے سے قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں میری ویڈیوز کے ذریعے آپ انہیں سورت لکھا کے دیں اور اس کو تلاوت بھی پڑھنا، انہیں تلاوت بھی کرنے کا کہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنے کا کہیں۔ بچوں کو دین اسلام کی تعلیم بچپن سے ہی دی جاتی ہے، تبھی ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان قائم رکھے اور ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر رکھے، آمین ثم آمین۔ چلیں آئیں سورۃ حدید کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استویٰ فرمایا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز سے نکلتی ہے، وہ ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے، وہ جو اس پر چڑھتی ہے۔ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جہاں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ ورسولہ یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور تمہارے لیے کون سی جگہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور تم سے عہد لے چکے ہیں کہ اگر تم واقعی مومن ہو۔ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے لیے برابر نہیں ہے، وہ درجے ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ ہم نے سورۃ حدید کا پہلا رکوع پڑھا ہے، اب سورۃ حدید کا دوسرا رکوع ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ کل کو اس ویڈیو کو میں شیئر کریں گی، پلیز اس کو بھی سمجھیے، سیکھیے اور سکھائیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔